اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نماز کے فرائض کے بارے میں کہ نماز میں کتنے فرض ہوتے ہیں۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی اور آپ کو نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی۔ نماز میں ٹوٹل 13 فرائض ہوتے ہیں، جس میں سے 7 باہر کے یعنی جو آپ کو نماز سے پہلے فالو کرنے ہوتے ہیں، اور 6 اندر کے مطلب جو آپ کو نماز پڑھتے سمے فالو کرنے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا نماز کا فرض ہے بدن کا پاک ہونا۔ آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے، نماز کے لیے یہ فرض ہے۔ جیسے کہ آپ کے بدن پر کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی ہونی چاہیے، یا اگر آپ کو غسل کی ضرورت ہے تو آپ نے غسل کیا ہوا ہونا چاہیے، وضو کی ضرورت ہے تو آپ نے وضو کی ہونی چاہیے۔ غسل فرض ہو جاتا ہے حد سے اکبر سے، یعنی اگر آپ کو نائٹ فال ہوا ہے، یا آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کی ہے، یا پھر آپ نے مست زنی کی ہے، تو ان چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے، آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ یا پھر حد سے اصغر جیسے کہ آپ نے باتھ روم کیا ہے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ تو نماز کے لیے پہلا فرض ہے بدن کا پاک ہونا۔ آپ کا بدن ظاہری اور باطنی دونوں گندگیوں سے پاک ہونا چاہیے۔ ظاہری مطلب اس پر آپ کے بدن پر کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی ہونی چاہیے، اور باطنی مطلب اگر آپ کو غسل کی یا وضو کی ضرورت ہے تو آپ نے غسل یا وضو کیا ہوا ہونا چاہیے۔ نماز کا دوسرا فرض ہے کپڑوں کا پاک ہونا۔ آپ نے جو بھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کپڑوں کا پاک ہونا بھی فرض ہے، ان پر کوئی گندگی لگی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ نماز کا تیسرا فرض ہے سطر کا چھپانا۔ مرد میں ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا پورا حصہ سطر کہلاتا ہے، اور اس کو چھپانا فرض ہوتا ہے۔ نماز کے علاوہ بھی اگر آپ اس حصے کو ظاہر کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا گناہ ہے، اور نماز میں تو اس کا چھپانا فرض ہے۔ اگر آپ کے سطر کا کوئی بھی حصہ اتنی دیر کے لیے کھلا رہ جائے جس میں 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا جا سکے تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی اور آپ کو نماز دوبارہ سے پڑھنی ہوگی۔ کئی لوگوں کو میں نے نماز میں دیکھا ہے کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے سے ان کا حصہ کھل جاتا ہے جو کہ سطر ہوتا ہے، تو ان لوگوں کی نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کوئی بڑی سی ٹی شرٹ یا بڑی سی شرٹ یا کرتا پہن کر کے ہی نماز پڑھیں، تاکہ نماز میں آپ کا سطر نہ کھلے۔ اور عورتوں میں چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ باقی سارا حصہ سطر ہوتا ہے، جس کا نماز میں چھپانا فرض ہوتا ہے۔ نماز کا چوتھا فرض ہے نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی فرض ہے۔ کچھ مہیلائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر بچہ پیشاب کر دیتا ہے وہیں پر نماز پڑھ لیتی ہے، تو ایسے نماز نہیں ہوگی۔ جس جگہ پر آپ نماز پڑھیں گے اس جگہ کا پاک ہونا بھی فرض ہے۔ نماز کا 5واں فرض ہے قبلے کی طرف منہ کرنا۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا منہ اور آپ کا سینہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر نماز میں آپ کا منہ قبلے کی طرف سے پھر جاتا ہے، یا پھر آپ نماز شروع ہی کرتے ہیں کسی دوسری طرف منہ کر کے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کا 6واں فرض ہے نماز کا وقت ہونا۔ جیسے کہ اگر آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے تو آپ اس کو 11 بجے 10 بجے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ نماز کا ٹائم نہیں ہے۔ تو ظہر کی نماز آپ پڑھیں گے جو اس کا ٹائم ہے، عصر کی نماز آپ پڑھیں گے جو اس کا ٹائم ہے، مغرب کی نماز آپ پڑھیں گے جو اس کا ٹائم ہے، عشاء کی فجر کی نماز آپ پڑھیں گے جو اس کا ٹائم ہے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے اس نماز کا ٹائم ہونا بھی فرض ہے۔ نماز کا 7واں فرض ہے نماز کی نیت کرنا۔ اگر آپ مسجد میں گئے یا کہیں پر بھی آپ کھڑے ہو کر رکوع سجدہ کرنے لگے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، جب تک کہ آپ دل سے نیت نہیں کریں گے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تب تک آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو نیت کرنا یہ بھی نماز کا ایک فرض ہے۔ اب بات کرتے ہیں نماز کے اندر کے فرائض کی، جو کہ 6 فرائض ہیں۔ نمبر فرسٹ ہے تکبیر تحریمہ کہنا۔ نماز شروع کرتے وقت آپ کو تکبیر تحریمہ کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ اگر آپ ایسے ہی نیت باندھ لیتے ہیں بنا اللہ اکبر کہے ہوئے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے ایک فرض چھوڑ دیا ہے۔ نمبر سیکنڈ ہے قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا۔ آپ جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں فرض نماز، اس میں کھڑا ہونا فرض ہے۔ اگر آپ بنا کسی ضرورت کے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قیام یعنی کھڑا ہونا یہ فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے آپ کو یا آپ بیمار ہیں تب آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر تھرڈ قرات پڑھنا۔ نماز میں قرات کرنا بھی فرض ہے۔
اگر آپ کو قرات کرنا نہیں آتا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، تو آپ کو سیکھنا پڑے گا، کیونکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر اتنا علم حاصل کرنا جس سے اس کو حلال اور حرام کی پہچان ہو سکے، یا جو ضروری ہے وہ فرض ہے۔ تو اگر آپ سے قرات نہیں کرنا آتا ہے تو قرات سیکھنا آپ پر فرض ہے، تو نماز میں آپ کو قرات کرنی ہوگی۔ لیکن اگر آپ سے قرات نہیں کرنی آتی ہے اور آپ سیکھ رہے ہیں، تو جب تک آپ سیکھتے ہیں تب تک آپ نماز میں سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، رکوع کرنا۔ نماز میں رکوع کرنا یعنی جھکنا فرض ہے، اگر آپ رکوع نہیں کرتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 5، 2 سجدے کرنا۔ نماز میں 2 سجدے کرنا فرض ہے، اگر آپ سجدے نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 6، آخری قاعدے میں التحیات کی مقدار بیٹھنا، مطلب جب آپ بیٹھتے ہیں 2 نماز والی رکعتوں میں دوسری رکعت پر، اور 4 رکعتوں والی نماز میں چوتھی رکعت پر، 3 رکعتوں والی نماز میں تیسری رکعت پر، تو آپ کو اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے جس میں آپ التحیات پڑھ سکیں۔ التحیات پڑھنا یہ ایک الگ چیز ہے، یہ واجب میں آتا ہے، لیکن بیٹھنا یہ فرض ہے، اگر آپ نہیں بیٹھے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز میں یہ کل 13 چیزیں فرض ہیں جو آپ کو کرنی ہی پڑے گی، اگر آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی فالو نہیں کرتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریے تاکہ سب کو پتا چلے کہ نماز میں یہ چیزیں فرض ہوتی ہے، اور ان میں سے کوئی بھی چیز اگر چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ جان بوجھ کر چھوٹے یا پھر انجانے میں چھوٹے، کیونکہ جو واجبات ہوتے ہیں اس میں اگر آپ کسی چیز کو انجانے میں چھوڑ دیتے ہیں تو سجدہ سہو کر کے نماز ہو جائے گی، لیکن فرائض میں ایسا نہیں ہے۔ فرائض میں اگر آپ کسی بھی فرض کو جان بوجھ کر یا انجانے میں کسی بھی طریقے سے چھوڑیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی۔